طبقہ کوئی بھی ہو، حق وراثت تمام طبقات میں یکساں اصولوں پر رائج ہے، خواہ بادشاہ ہو یا ادنا غلام۔ تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے۔ حق تلفی کے تناظر میں مسعود کا اپنے باپ محمود غزنوی کو یہ کھرا جواب تاریخ میں اپنا ایک مقام بنا گیا۔ اگرچہ محمود غزنوی کو بخوبی اندازہ تھا کہ نظام حکومت چھوٹے بیٹے کے بس کا روگ نہیں، اس کے باوجود اس نے ایک غلط فیصلے کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں اسی طرح بغاوت کو ابھرنا اور تباہی پھیلانا تھی جس طرح محمود غزنوی کے 17 حملے مملکت میں اضافے کا سبب بنے۔ اسی طرح مسعود کا ایک باغیانہ حملہ بکھری ہوئی مملکت کو منظم کرنے کی وجہ بن گیا۔ کوئی چھوٹا سا گھر ہو یا ایک وسیع مملکت، نظام تو ایک ہی طرح سے چلتا ہے، یہ اور بات کہ منصف اور منتظم کتنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ورنہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ شکن در شکن کا یہ سلسلہ یوں ہی دراز ہوتا رہا ہے۔ ماضی کے گمشدہ کردار آج بھی اپنے حالات و واقعات سے آنے والی نسلوں کو عبرت کا سامان مہیا کیے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، لیجئے پیش خدمت ہے محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود بن محمود غزنوی کی داستان حیات۔ خلیفہ بغداد کا قاصد ابھی خط لے کر پہنچا تھا۔ محمود اس وقت اپنی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام ہاتھ باندھے سامنے کھڑے تھے اور دربار کے سامنے کو پیکر ہاتھیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ قاصد نے باریابی کی اجازت ملنے کے بعد نشست سنبھالی تھی کہ حاجب نے شہزادہ مسعود کے حاضر ہونے کی اطلاع دی۔ ان سے کہنا اس وقت باریابی کا محل نہیں، پھر کسی وقت حاضر ہوں۔ حاجب نے یہ جواب سن کر دروازے سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ معاملات خارجہ کے وزیر ابو نصر روزنی اندر داخل ہوئے۔ تسلیمات بجا لانے کے بعد ایک نظر قاصد پر ڈالی اور اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک محمود کی چشم التفات نے انہیں سہارا نہیں دیا۔ خلیفہ بغداد کی جانب سے آنے والے قاصد نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کو حاضری کی زحمت دوں۔ غلام حاضر ہے، ذرا اس خط کو کھول کر پڑھیے اور جو مناسب جواب ہو وہ تحریر کیجیے۔ بے شک سلطان معظم۔ ابو نصر روزنی نے خط قاصد کے ہاتھ سے لے لیا۔ ابھی وہ خط کی مہر کھول ہی رہا تھا کہ حاجی پھر اندر آیا۔ اس کی اس ناوقت حاضری پر محمود کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ جلدی کہو کیا کہنا ہے؟ شہزادہ امیر محمد آپ سے ملنے کی متمنی ہے۔ میں نے بہت عذر پیش کیا، لیکن عذر پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری طرف سے باریابی کی اجازت ہے۔ حاجب الٹے قدموں لوٹ گیا۔ شہزادہ امیر محمد اندر آ کر ایک مرتبہ پھر اجازت طلب کی، آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ کیوں رک گئے؟ خط پڑھیے، ہم ہمتن گوش ہیں۔ حضور میں حیران ہوں کہ کیا پڑھوں اور کیا مطلب اخذ کروں۔ ایسی کیا عبارت مرقوم ہے جس کا مطلب کشید کرنے میں آپ کو تعامل ہے؟ حضور، بسم اللہ کے بعد چند سطور حروف مقطعات الف لام میم لکھی ہوئی ہیں اور ان سطور میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اس عجیب و غریب خط کو پڑھ کر اور سن کر محمود کو حیرانی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن کا ان مقدرات سے کچھ بھی تعلق تھا وہ سب پڑھی گئی اور ان کے مفاہیم و مطالب پر غور کیا گیا، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس وقت وہاں خواجہ ابو بکر کستانی بھی موجود تھے۔ انہیں بھی محمود کی بارگاہ میں زیادہ رسوخ حاصل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ خاموش بیٹھے تھے۔ جب کچھ دیر گزری تو خواجہ ابو بکر نے کچھ بولنے کی ہمت کی۔ جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں، اجازت ہے؟ کچھ عرصہ پہلے آپ نے خلیفہ بغداد سے گزارش کی تھی کہ ایک فرمان کے ذریعے سمرقند آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں، اس کے جواب میں خلیفہ نے نہایت سخت الفاظ میں آپ کو پیغام بھجوایا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ نے دارالخلافت کو ہزارہا کو پیکر ہاتھیوں سے رون ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ تو تھی، اس لیے ممکن ہے خلیفہ نے اس کے جواب میں سورہ فیل کی طرف اشارہ کیا ہو۔ سلطان محمود نے جب یہ بات سنی تو اس کا ہوش جاتا رہا۔ جب ہوش آیا تو بہت رویا اور خلیفہ بغداد کے قاصد سے معافی مانگی، اسے بیش قیمت تحائف دے کر بغداد روانہ کیا اور ابو بکر کستانی کو قیمتی خلعت دے کر اپنے امیروں کے گروہ میں شامل کر لیا۔ محمود نے بدمزہ ہو کر محفل برخاست کر دی اور آرام کرنے چلا گیا۔ اس کا بیٹا محمد شاید کوئی بات کرنے آیا تھا، لیکن محفل کا رنگ دیکھ کر چپکا بیٹھا رہا۔ محفل برخاست ہوئی تو خود بھی اٹھ کر چلا گیا۔
محمود پر اس خط کا ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ دن بھر خوابگاہ سے باہر نہ نکلا۔ شام ہوئی تو خدام اور کنیزوں کے ہمراہ باغ خانہ کی سیر کو نکلا۔ یہ اتفاق تھا یا مسعود کی بے چینی اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ وہ بھی اسی باغ کی طرف نکل آیا۔ محمود اس وقت فارغ تھا اور تفریح کی غرض سے نکلا تھا، لہذا مسعود کی آمد نے اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالا۔ اسے بیٹے کو خوش آمدید کہا اور چہل قدمی میں اسے اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اب مسعود کو اپنے دل کا حال سنانے کا موقع مل گیا۔ ابا جان، مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ تمہیں شکایت کب نہیں ہوتی؟ آپ شکایت کا موقع دیتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے۔ مسعود، بہادر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بدتمیز بھی ہو۔ اگر آپ سچائی کو بدتمیزی کہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کون سی سچی بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ جب میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تو آپ نے پیغام بھجوا دیا کہ یہ ملاقات کا محل نہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد امیر محمد آیا تو آپ نے طلب فرما لیا۔ بس یہی تو فرق ہے تم میں اور امیر محمد میں۔ اگر میں نے تمہیں بلا لیا ہوتا اور امیر محمد کو منع کر دیا ہوتا تو وہ ہرگز مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتا، باپ کی مجبوری کو سمجھتا۔ میں وہ مجبوری ہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں اپنی مجبوری بھی بتاؤں۔ مسعود کے چلے جانے کے بعد بہت دیر تک وہ امیر محمد اور مسعود کے درمیان موازنہ کرتا رہا۔ امیر محمد کتنا سعادت مند ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اس سے کبھی اختلاف نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف مسعود کا حال یہ ہے کہ سچ کا سہارا لے کر گستاخی کی حدوں کو چھونے لگتا ہے۔ اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے میری نظروں میں اس کی عزت ہو سکتی ہے، دل میں نہیں۔ کسی ایک واقعے پر منحصر نہیں۔ مسعود بات بے بات محمود سے درشت کلامی کر بیٹھتا تھا۔ سلطان اسے سخت ناپسند کرنے لگا۔ اس ناپسندیدگی نے اس قدر طول کھینچا کہ وہ ہر طرح سے مسعود کی حق تلفی کرنے لگا۔ امیر محمد کو ہر طرح سے اہمیت دینے لگا۔ مسعود نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ تو بس اس نتیجے پر پہنچا کہ باپ اس کے بھائی امیر محمد کو زیادہ چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ باپ کی یہ چاہت تخت و تاج کی وراثت کے وقت بھی بڑا جھگڑا کھڑا کرے گی۔ وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے مزید درشت اور تلخ ہو گیا۔ امیر محمد اور مسعود دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ مسعود اپنے بھائی سے چند لمحے بیشتر اس دنیا میں آیا تھا، اس لیے وہ خود کو بڑا بھائی تصور کرتا تھا، جبکہ امیر محمد کو بڑے چھوٹے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ شاید باپ کی بے پناہ توجہ کی وجہ سے چپکا بنا ہوا تھا، باپ کے سامنے سراپا نیاز بنا رہتا تھا، لیکن مسعود کی قطعی عزت نہیں کرتا تھا۔ مسعود اس کا قصوروار باپ کو سمجھتا تھا کہ دونوں مل کر اس کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ یہ کشیدگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب محمود نے خلیفہ بغداد کے نام خط لکھوایا، جس میں سفارش کی گئی تھی کہ فرامین اور خطبات میں امیر محمد کا نام مسعود کے نام سے پہلے لکھا جائے۔ دربار محمودی آراستہ تھا، تمام امراء اور وزراء تشریف لا چکے تھے، امیر محمد اور مسعود بھی موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں اس خط کو پڑھا گیا۔ اس خط کا مضمون سن کر تمام درباریوں کو سخت افسوس ہوا۔ تمام درباریوں میں تھوڑی دیر کے لیے بے چینی پھیل گئی۔ سلطان محمود کے سامنے کسی کو احتجاج کرنے کی جرت نہیں تھی، لیکن سرگوشیوں میں اسے حق تلفی اور ناموضوع خیال کیا جا رہا تھا۔ مسعود زیادہ دیر تک اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور دربار سے اٹھ گیا۔ ایک امیر ابو نصر نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے اور اس سے اظہار افسوس کیا۔ تمہاری حق تلفی پر مجھے اور تمام اہل دربار کو بہت افسوس ہوا ہے۔ مسعود نے اظہار افسوس کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور نہایت دور اندیش جواب دیا، تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ابو نصر کو یہ جواب سن کر یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ مسعود سے گفتگو کر کے جب ابو نصر دربار میں واپس آیا تو محمود نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ تم مسعود کے ساتھ دربار سے باہر کیوں گئے اور تمہاری اس سے کیا بات چیت ہوئی؟ اس نے نہایت عالمانہ جواب دیا کہ تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے غلط نہیں کہا، سلطان نے جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسعود ہر لحاظ سے امیر محمد سے بہتر ہے، اور مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے بعد سلطنت مسعود ہی کے قبضے میں آئے گی، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امیر محمد نے ہمیشہ میری عزت کی ہے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا ہے۔ سلطان علی وقار، سلطنتوں کا انتظام تو بہادر حکمرانوں کے مرہون منت ہوتا ہے۔ مسعود کی بہادری میں کوئی کلام نہیں، لوگ اسے رستم ثانی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔
محمود نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ ابو نصر نے بھی سمجھ لیا کہ اب وہ اس موضوع پر کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اجازت لی اور سامنے سے ہٹ گیا۔ حق تلفیوں کے اس بازار میں مسعود نے کسی بغاوت سے تو گریز کیا، لیکن باپ کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ فاصلے بڑھتے گئے۔ سلطان نے اس کی آنکھوں کی تپش سے بچنے کے لیے اسے اصفہان بھیج دیا۔ مسعود فرامین اور خطبوں میں امیر محمد کا نام اپنے نام سے پہلے دیکھتا اور کرتا رہا۔ تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو امیر محمد گورگان میں تھا اور مسعود اصفہان میں۔ دونوں بیٹوں میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ بلانے میں خون ریزی کا خطرہ تھا۔ محمود زیر زمین تھا اور تخت خالی پڑا تھا۔ درباریوں میں تخت نشینی کے مسئلے پر اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ مارکا آرائیوں کے اس دور میں مسعود سے بہتر سلطان کا جانشین اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سلطان کی وصیت امیر محمد کے حق میں تھی۔ سلطان کے داماد امیر علی بن ارسلان نے خسر کا انتقال ہوتے ہی قاصدوں کو گورگان کی طرف دوڑا دیا تھا۔ امیر محمد جو ہی غزنی پہنچا، اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ مسعود نے جب باپ کے انتقال اور بھائی کے تخت نشین ہونے کی خبر سنی تو عراق و عجم میں اپنے قابل اور تجربہ کار نائب اور عامل مقرر کر دیے اور خود خراسان پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر وہ سوچتا رہا کہ غزنی پر لشکر کشی کرے یا نہیں، بیٹھ کر حالات کا مشاہدہ کرتا رہے۔ اس نے بہت کچھ سوچنے کے بعد امیر محمد کے نام خط لکھا۔ تمہیں مجھ سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں۔ والد گرامی نے جو ملک تمہیں عطا کیے ہیں، میں ان کو اپنے قبضے میں لانا نہیں چاہتا۔ میرے لیے خود اپنے مفتوحہ ممالک یعنی جبال، تبرستان اور عراق کافی ہیں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے ممالک میں بھی یہ ہدایت کر دو کہ خطبے میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے۔ امیر محمد کو اس کا جواب دانش مندی سے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اقتدار کے نشے میں چور تھا۔ اس نے نہایت سخت جواب اسے لکھ بھیجا۔ اس امید میں مت رہنا کہ میں ایسا کوئی حکم جاری کروں گا۔ تمہارا نام میرے نام کے بعد لکھا جاتا ہے، اسی طرح لکھا جاتا رہے گا کہ تم اسی لائق ہو۔ تمہیں اگر اپنی بہادری پر ناز ہے تو مجھے اپنی ہر دل عزیزی پر، میری رایا مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتا رہوں۔ تم اس میں دخل مت دو۔ جو تمہارے ممالک تمہارے پاس ہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس نہ رہیں۔ اور بہت سی ایسی سخت باتیں لکھتی کہ مسعود ہوشیار ہو گیا۔ امیر محمد نے اپنی رایا کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں ہر شخص خوشحالی کی زندگی بس کرنے لگا اور بظاہر فوج سمیت ہر طبقہ مطمئن نظر آنے لگا، لیکن لوگ دل سے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ اب بھی مسعود کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح حکومت مسعود کو مل جائے۔ محمود کا پسندیدہ غلام ایاز اس صورتحال سے سخت نالا تھا۔ اسے اپنے آقا مرحوم کا یہ قول اچھی طرح یاد تھا کہ مسعود ہر لحاظ سے امیر محمد سے بہتر ہے۔ اسے اپنے آقا کا یہ بھی کہنا یاد تھا کہ میرے بعد سلطنت مسعودی کی قبضے میں آئے گی۔ وہ دن رات اس فکر میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سلطنت مسعود کو مل جائے۔ اس نے ایک امیر ابو علی دایا سے ملاقات کی اور اس سے مدد کا وعدہ لیا۔ جلدی میں امیر محمد کو سلطان کی جگہ بٹھا تو دیا گیا ہے، لیکن وہ کسی اعتبار سے بھی موزوں نہیں۔ سلطان بھی امیر مسعودی کو ترجیح دیتے تھے۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہے، ابو علی دایا نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ امیر محمد بھی تخت کا وارث ہے۔ جب دوسرا وارث بھی موجود ہے تو ہم بہتر کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ تمہارے خیال میں اب بہتر کے انتخاب کا وقت نہیں گزر گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نااہلی چھپانے کے لیے امیر محمد کس بے دردی سے خزانہ لٹا رہا ہے۔ میرے آقا نے جان جوکھوں میں ڈال کر جو خزانہ جمع کیا تھا وہ یوں ضائع جا رہا ہے۔ ہم اسے روک بھی تو نہیں سکتے۔ ہم اسے روک نہیں سکتے لیکن ہٹا تو سکتے ہیں۔ آہستہ بولیے، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اگر کچھ لوگ ساتھ دے تو میں نے کچھ سوچ لیا ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ اگر قابل عمل ہوا تو میں ضرور ساتھ دوں گا۔ ایاز نے ابو علی دایا کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، لیکن اتنی خاموشی اور احتیاط سے کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں کے درمیان کیا طے ہوا۔ ایاز نے ابو علی دایا کے علاوہ چند بہادر غلاموں کو اپنے ساتھ ملایا اور دن دہاڑے شاہی استبل میں داخل ہو کر خاصے کے گھوڑوں کو قبضے میں کر لیا اور تمام لوگ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر بست کی طرف روانہ ہو گئے۔ داروغہ استبل نے اس واقعے کی اطلاع فوراً امیر محمد تک پہنچائی۔ امیر محمد نے ایک چھوٹا سا لشکر ایاز کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔
अयाज अपने साथियों के साथ हवा पे सवार भागा जा रहा था कि अपने पीछे गर्दो गुबार को उड़ता हुआ देखकर चौंक गया। साथियों, अमीर को खबर हो गई है, इसने हमारी गिरफ्तारी के अपने आदमी दौड़ा दिए हैं। क्या खबर लश्कर कितना बड़ा है, एक गुलाम ने कहा। अब मुकाबला किए बगैर चारा नहीं होगा, अयाज ने कहा। अबू अली दाया माहिर जंगजू था। इसने घोड़ा फेरा और गुबार के छटने का इंतजार करने लगा। हवा ने अपनी कैंची से गुबार कता किया तो 25 से 30 आदमियों का गिरोह सामने था। साथियों, दुश्मन की तादाद ज्यादा नहीं, अमीर ने हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगाया है। आगे बढ़ो और इन्हें तलवारों पर रख लो। तरफैन में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों तरफ के बहुत से लोग इस मार्के में काम आ गए। दुश्मन के लश्कर में जो लोग बच गए थे, अयाज ने गैर मुसल्लह करके गजनी वापस भेज दिया ताकि वो अपने साथियों की बर्बादी की दास्तान सुना सके। मुक्तूलों के सर काटकर इनके हवाले कर दिए। ये सर अपने अमीर के हवाले कर देना, कहीं वो तुम्हें झूठा ना समझ ले, और ये भी कह देना कि अयाज अपने आका अमीर मसूद के पास पहुंच गया है। ये सिपाही जब अपने साथियों के कटे हुए सर लेकर अमीर मोहम्मद के पास पहुंचे तो इसने समझ लिया कि अब अमीर मसूद से जंग किए बगैर चारा नहीं। इसने एक जबरदस्त फौज तैयार की और गजनी से रवाना हुआ। वो अभी निकियाबाद नामी मुकाम पर पहुंचा ताकि रमजान के चांद ने झलक दिखाई। रमजान के एहतराम में वो इसी मुकाम पर खैमाजन हो गया। अमीर अयाज और अबू अली दाया अपने चंद साथियों की कुर्बानी देने के बाद निशापुर पहुंचा और मसूद से मुलाकात की। मसूद इन दोनों को देखकर हैरान हुआ था, लेकिन वजाहत होने पर मुतमईन भी हो गया। गजनी में बहुत सी बेचैनी फैली हुई है, तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाइयों में खूरेजी हो, लेकिन मोहम्मद है कि लड़ने मरने पर तुला हुआ है। हमने इसकी हुकूमत से बगावत कर दी है, अब इसे तकमील तक आप पहुंचाएंगे। मैं फिर यही कहूंगा कि हम दोनों के दरमियान जंग ना हो, तमाम मामलात पुरअमन फजा में तय पा जाएं। आप कुछ भी सोचें, लेकिन अमीर मोहम्मद लड़ाई का इरादा कर चुका है। बाकी उमरा क्या कहते हैं, वो अज खुद कोई कदम नहीं उठा सकते। अगर आपने पहल की तो वो जरूर आपका साथ देंगे। अभी ये बातें हो रही थी कि किसी ने इत्तला दी कि अमीर मोहम्मद एक जबरदस्त लश्कर के साथ निकियाबाद में खैमाजन हो गया है। अयाज को हैरत हो रही थी कि इसे निशापुर आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और अमीर मोहम्मद निकियाबाद पहुंच गया। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि मसूद को ये इत्तला दिन के दिन मिल गई। मालिक, ये क्या माजरा है? इधर अमीर मोहम्मद निकियाबाद में खैमाजन हुआ, उधर आपको इत्तला मिल गई। ऐसा इंतजाम तो जंग के दिनों में भी नहीं होता। मैंने ये हुनर अपने और तुम्हारे आका सुल्तान महमूद गजनवी से सीखा है। ऐसे आदमी मुकर्रर कर रखे हैं जो दिन भर इर्द गिर्द के इलाकों में घूमते हैं और खबरें जमा करके मुझ तक पहुंचाते हैं। यही कायदा अब्बा जान का भी था। मुमकिन ही नहीं था कि किसी इलाके में आंधी आए और इन्हें खबर ना हो। मुझे तो ये भी मालूम हो गया था कि बस से कुछ पहले अमीर मोहम्मद के आदमियों से तुम्हारी झड़प हुई। अब यह भी मालूम हो गया है कि मुझ पर हमलावर होने के लिए निकला है और निकियाबाद के मुकाम पर आकर रुक गया है। अमीर मुअज्जम, मैं और मेरे आदमी आप पर जान निछावर करने के लिए बेचैन हैं। आप तैयारी फरमाएं। मैं अभी यही चाहूंगा कि हमारे दरमियान जंग ना हो। अगर इसका लश्कर हमलावर हो गया तो हम मुकाबला करेंगे। वैसे मेरा ये ख्याल है कि वो रमजान के एहतराम में जंग से गुरेज करेगा। अभी पूरा महीना पड़ा है, तैयारी हम भी कर लेंगे। इस दौरान मैं ये कोशिश करता रहूंगा कि इसे राह रास्त पर ले आऊं। मसूद दिल से चाहता था कि भाई से जंग ना हो और तमाम मामलात बातचीत से तय हो जाए। वो सिर्फ ये चाहता था कि फराइमीन और खुतबात में इसका नाम अमीर मोहम्मद से पहले लिखा जाए। यह कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं था, लेकिन अमीर मोहम्मद ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया था। इसने एक मरतबा फिर अमीर मोहम्मद की खिदमत में खत रवाना किया। इस खत का भी वही हशर हुआ जो पहले खत का हो चुका था। इसने साफ लिख दिया, खातिर जमा रखो, मैंने रमजान के एहतराम में पाँव रोक लिए हैं। ईद का जश्न यही मनाऊंगा। इसके बाद तुमसे मुलाकात होगी और जश्न फतह मनाऊंगा। अपने लश्कर को तैयार रखो, जल्द मुलाकात होगी। इस खत के बाद सुलह की उम्मीद नहीं रही थी। इसने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन दिल में तहिया कर लिया कि वो खुद हमला नहीं करेगा। अगर अमीर मोहम्मद ने हमला किया तो वो अपना दिफा जरूर करेगा। अमीर मोहम्मद जंग का ऐलान करके निकियाबाद में पड़ा रहा। ये इसके लिए नुकसान का बाइस बना। इसके अमीरों और वजीरों को सोचने का मौका मिल गया। वो गजनी से यहाँ तक देखते आए थे कि खल्के खुदा के दिल मसूद के साथ हैं, फिर वो क्यों अपनी जानों को खतरे में डाले। इसके अलावा इन पर मसूद की बहादुरी का रोब भी था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो सोचने लगे थे कि या तो ये जंग टल जाए
या वो مسعود سے جا کر مل جائے۔ امیر محمد کے نامور عمرا امیر علی خوشابند، امیر یوسف، میر حسین وغیرہ اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ عید کے روز نماز ادا کرنے کے بعد امیر محمد نے دربار منعقد کیا۔ سر پر تاج رکھ کر وہ جلاؤ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سر سے تاج گر گیا۔ لوگوں نے اسے فعال بس سمجھا اور اس سے علیحدہ ہونے کا پکا ارادہ کر لیا۔ عمرا نے آپس میں مشاورت کی اور عید کے تیسرے دن امیر مسعود کی حمایت کے نعرے لگاتے ہوئے امیر محمد کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ امیر محمد کے لشکر خاص کے کچھ لوگ جو خیمے کی حفاظت کے لیے متعین تھے مزاحمت کا ارادہ کیا، لیکن ابو علی خوشابند نے اور امیر یوسف سبکتگین نے آگے بڑھ کر انہیں سمجھایا، ہم کسی غلط ارادے سے نہیں آئے، ہمیں امیر سے ملاقات کرنے دو، اگر وہ ہماری بات مان لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ آپ لوگ ابھی امیر مسعود کی حمایت کے نعرے لگا رہے تھے، اسے ہم کیا سمجھے؟ یہی بات تو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ امیر مسعود سے جنگ کرنا حماقت ہے، ہماری جانوں کو مفت میں نقصان ہوگا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، بلکہ زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ تم لوگ امیر کے خاص لشکری ہو، مگر جنگ ہوئی تو سب سے پہلے تم پر مصیبت ٹوٹے گی۔ آپ لوگ امیر سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مسعود سے صلح کر لی جائے۔ آپ لوگ تو مسلح ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، یہ صلح کا کون سا پیغام ہے؟ کچھ اور نہیں، بس ہم امیر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لشکر بھی اس جنگ کے خلاف ہے، اگر ہمارے حکم پر وہ جنگ کا ایندھن بنا بھی تو بے دلی سے لڑے گا۔ اس کے باوجود ہمیں امیر سے پوچھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اجازت کے بغیر ہم امیر کی خدمت میں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ امیر محمد کو اپنی عمرہ سے ملنے میں کیا تکلف ہو سکتا تھا؟ البتہ امیر مسعود کی حمایت میں لگنے والے نعروں سے اسے تشویش ضرور تھی۔ پہرے داروں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ عمرہ کی بار اس حصے میں آپ سے ملاقات کی متمنی ہے۔ امیر نے اجازت دے دی۔ عمرہ عظام اس عاجز انکسار سے پیش ہوئے جو ان کا دستور قدیمی تھا۔ غالباً آپ لوگ اسی مشورے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ عید بھی گزر گئی، اب لشکر کب روانہ کیا جائے۔ ہمیں مشورہ تو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ حالات بدل گئے ہیں آپ لوگ؟ امیر محمد نے کڑک کر پوچھا۔ امیر معظم، ہماری وفاداری پر شک نہ فرمائے، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہم تو وہ بات کریں گے جس سے آپ کا اقبال مزید بلند ہو۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو علی خوشابند سامنے آیا اور کہنا شروع کیا، گستاخی معاف، بات سخت ہے لیکن کہے بغیر چارہ نہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مخلوق امیر مسعود کی مطیع ہو چکی ہے، اس لیے یہ یقین ہے کہ آپ اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں؟ کہ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ امیر معظم، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں، ہم نہیں، ہمارا لشکر لڑتا ہے، بے دلی ان پر طاری ہے۔ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسعود کے سامنے جا کر گڑ گڑاؤں یا بے عزتی سے غزنی چھوڑ کر بھاگ جاؤں؟ ہم آپ کے وقار پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں لڑنے سے پہلے اپنی شکست مان لوں اور تم کہتے ہو میرے وقار پر آنچ نہیں آئے گی؟ یہ سب آپ نہیں، ہم کریں گے۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ہم اس کے پاس جائیں گے اور آپ کی طرف سے معاوضہ چاہیں، پھر وہ آپ کو اپنے پاس بلائے، اس طرح ہماری اور آپ کی جانیں محفوظ رہیں۔ اب امیر محمد کے پاس ان کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ جب ہاتھ میں تلوار ہی نہ رہی تو لڑا کیا جائے؟ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اسے دونوں ہاتھوں سے ہتھیار رکھ دیے۔ یہ سفارت کامیاب ہوئی تو لشکر کے دوسرے سردار بھی آگے اور امیر محمد کو قلعہ دلج لے جا کر بٹھا دیا۔ امیر محمد یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ سرداران لشکر امیر مسعود کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ انیشا پور سے ہرات آیا ہوا تھا کہ یہ لوگ اس کے پاس پہنچے۔ تمام لشکر اور خزانہ امیر مسعود کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آرزو پوری ہوئی کہ دونوں بھائیوں میں جنگ نہ ہو، معاملات بات چیت سے طے ہو جائیں۔ اس نے امیر محمد کے لشکر اور اس کے سرداروں کو ساتھ لیا اور ہرات سے بلخ آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے چند انتظامی معاملات درست کیے اور بلخ سے غزنی کی راہ لی۔ غزنی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ دریچوں میں غزنی کی عورتیں پھولوں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر دو رویا کتاروں میں مرد شہری اپنے بادشاہ کی ایک جھلک دیکھنے کی قطار کھڑے تھے۔ جنگی باجوں پر وطن کی محبت کے نغمے گائے جا رہے تھے۔ جو ہی اعلان ہوا کہ سلطان مسعود کی سواری باد بہاری دروازہ شہر میں داخل ہوئی ہے تو نعروں نغموں کی گونج میں اضافہ ہو گیا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے درہم و دینار نچھاور کیے جا رہے تھے۔ تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے، اس کا کہا ہوا یہ مقولہ آج سچا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے باپ نے خلیفہ بغداد سے سفارش کی تھی کہ
فرامین و خطبات میں اس کا نام امیر محمد کے نام کے بعد لکھا جائے، لیکن آج اس نے اپنی تلوار سے اس سفارش کو چاک کر دیا تھا۔ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق امیر محمد کو تخت سونپا گیا تھا، لیکن مسعود کی تلوار نے فیصلہ کر دیا کہ تخت پر بیٹھنا کسے زیب دیتا ہے۔ امیر محمد 1 سال بھی حکومت نہ کر سکا اور اب تخت غزنی اس کے قدموں تلے تھا۔ اس کے باپ کا کہنا بھی صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ محمود نے کہا تھا، مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے بعد سلطنت مسعودی کے قبضے میں آئے گی۔ وہی بارگاہ تھی جہاں کبھی محمود بیٹھا کرتا تھا، وہی عمرہ تھے، وہی غلام۔ اس نے پہلا دربار منعقد کیا۔ وہ اس بیش قیمت تخت پر بیٹھا تھا جس پر ملکوں سے لائے ہوئے زمر جڑے ہوئے تھے۔ احمد حسین مہمندی کو پیش کیا جائے۔ جس شخصیت کو طلب کیا جا رہا تھا اسے گرفتار پہلے ہی کیا جا چکا تھا، اب تو صرف اہل دربار کے سامنے پیش کرنا تھا۔ مسعود کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور ایک پاکیزہ صورت شخصیت حبشی غلاموں کے حساب میں زنجیروں میں جکڑا اور دربار میں پیش کر دیا گیا۔ یہ شخص کوئی خطرناک مجرم نہیں تھا جو اس طرح دربار میں پیش کیا جا رہا تھا، گویا اس کی تذلیل مقصود تھی۔ مسعودی کے حکم پر ابو علی خوشامند کو دربار میں لایا گیا۔ آپ امیر محمد کے ملازم تھے، آپ نے اس سے بے وفائی کی اور اسے دھوکے سے قید کر دیا۔ میں نے تو آپ کے حق میں آواز بلند کی تھی، کل کسی اور کے حق میں آواز بلند کرو گے۔ مسعود نے اسے بھی قتل کی سزا سنا دی، امیر یوسف کو قید کی سزا دی۔ مسعود نے چند دنوں کے اندر اندر ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جنہوں نے امیر محمد کی حمایت میں آواز بلند کی تھی۔ اس کے بعد وہ قلعہ برج میں امیر محمد سے ملنے گیا۔ کہ میں نے تمہیں پیشکش نہیں کی تھی کہ اقتدار اور حکومت اپنے پاس رکھو، میرے ساتھ صرف اتنا حسن سلوک کرو کہ خطبات میں میرا نام اپنے نام سے پہلے لکھنے کی اجازت دے دو۔ اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرتے کہ اقتدار میں بھی تمہیں اولیت کا شرف تمہیں حاصل ہے۔ اب کیا کہتے ہو؟ تم تو اقتدار بچانے نکلے تھے، مجھے شکست نہیں ہوئی، میرے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے۔ اگر میں جنگ کرتا تو میں نہیں تم یہاں ہوتے، اگر میں یہاں ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ وہ آنکھیں نکلوا دیتا جن میں ہمیشہ میرے لیے نفرت رہی ہے۔ نفرت تو تمہاری آنکھوں میں بہت ہے، مسعود نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا تالا کھلنے کی آواز آئی جس میں اسے قید رکھا گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کوئی ملازم ہوگا جو صفائی ستھرائی کے لیے آ گیا ہوگا۔ اسے نیمہ آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا، یہ وہ نہیں تھے جو صفائی کی غرض سے روز آیا کرتے تھے۔ ملازموں کو بدلتے کیا دیر لگتی ہے، یا تو بادشاہ بدل جاتے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ کیوں؟ قلعے کے باہر تازہ ہوا میں جہاں آپ کو بہت کچھ نظر آنے لگے گا۔ کیا میری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے؟ جی ہاں، آخر بھائی کا خیال آ ہی گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، رہائی کے پروانے میں اور کیا لکھا ہے؟ مجھے کہاں لے جایا جائے گا یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری زنجیریں کھولی جائے۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کے پیروں میں پڑی بھاری زنجیریں کھول دی۔ زنجیریں کھول دی گئی تھی لیکن 2 آدمی اسے ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے چل رہے تھے۔ کمرے سے نکلتے سے نیچے اترنے والی سیڑھیوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ راستہ تو غالباً تہہ خانے کی طرف جاتا ہوگا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے قلعے سے باہر لے جایا جائے گا۔ آپ اس قلعے سے واقف نہیں ہیں۔ سیڑھیاں اتر کر ایک سرنگ ہے جو سیدھی محل کی طرف جاتی ہے۔ آپ کو اسی سرنگ کے ذریعے محل میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ خفیہ راستہ اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو اس نے خود کو ایک گول کمرے میں پایا جہاں کوئی فرنیچر نہیں تھا، بس ایک پتھر کی میز پڑی تھی۔ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، بادشاہ رہ چکا تھا، ایسے کئی کلو ان کی بناوٹ سے واقف تھا۔ یا کہ ماحول کو دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس سے مزاحمت کی کوشش بھی کی لیکن کارندوں نے اسے بری طرح دبوچ لیا اور زبردستی پتھر کی میز پر لٹا دیا۔ وہ آنکھیں نکل گئی جن میں مسعود کے لیے نفرت تھی۔ اپنے راستے کے تمام کانٹے ہٹانے کے بعد وہ ملکی انتظام کی تو متوجہ ہوا۔ اس کی بہادری کی دھاک ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ ارد گرد کے علاقوں کے حکمران اور سرداران بھی فوجی امداد کے اس کے پاس آنے لگے۔ یہ امداد بھی توسیع سلطنت کا اچھا بہانہ بن گئی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق جو ملک کسی کی مدد کرتا تھا وہاں اپنے نام کا سکہ جاری کرتا تھا، اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور وہ ملک ہمیشہ کے لیے اس کا اطاعت گزار ہو جاتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، مسعود بن سلطان محمود غزنوی کی یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ہسٹری آف کنگڈم۔ اللہ حافظ۔